فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کے بارے میں تفصیلات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ ہے سید قلب حسین رضوی صاحب کا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 ہے۔ عنوان ہے قریش کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر۔ کعبہ ہمیشہ مقدس تھا اور عرب اس کے گرد طواف کرتے تھے اور اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، معلا مکہ سے مسجد الحرام کی طرف سیلاب آیا اور کعبہ ویران ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قریش نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ کعبے کی تعمیر میں حلال مال کے علاوہ کوئی چیز خرچ نہ کریں گے، لیکن حاصل شدہ حلال مال اس کام کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس لیے قریش کے ہر خاندان نے کعبے کے ایک حصے کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری لے لی اور اس طرح کعبے کی تعمیر عمل میں آئی۔ کعبے کی عمارت تعمیر ہونے کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس کا تاریخی سابقہ کعبے کے برابر ہے۔ اس کو نصب کرنے میں خصوصیت تھی۔ تاریخی روایتوں کے مطابق حجر اسود کو نصب کرنے میں قریش کے درمیان اختلاف رونما ہوا، یہاں تک کہ آپس میں جنگ اور قتل و غارت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو شخص اسی وقت مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس کی حکمیت کو قبول کیا جائے گا۔ وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ حجر اسود کو ایک کپڑے پر رکھا جائے اور ہر خاندان کا ایک نمائندہ اس کے ایک کونے کو پکڑ کر نصب کرنے کی جگہ تک لے جائے۔ ایسے ہی کیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کعبے کی اس تعمیر کی بلندی 8/64 میٹر تھی۔ اس کی چھت بھی بنائی گئی جس کا پانی ایک پرنالے کے ذریعے حجر اسماعیل میں گرتا تھا۔ اس کے اندرونی حصے کو مختلف رنگوں سے مزین کیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم اور حضرت مریم مقدس جو کہ اپنے آغوش میں حضرت عیسیٰ کو لیے ہوئے تھیں، ان کی تصویر بھی بنائی گئی تھی۔ کعبے کی مذکورہ تعمیر سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے امیر المومنین علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں تاریخی، ادبی اور شعر کی صورت میں اس قدر روایتوں اور شواہد موجود ہیں کہ محققین نے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ روایت ہے علامہ اردو باری کی کتاب مولود کعبہ میں ساری روایت موجود ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے فخر و مباحت کا مقام تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ماں کی مانند محبت کرتے تھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کا ایک عرصہ حضرت ابو طالب کے گھر میں گزارا تھا۔ معروف ہے کہ جہاں پر کعبے کی دیوار شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئیں، وہ جگہ رکن یمانی کے نزدیک ہے، لیکن اب کئی بار کعبے کی تعمیر نو کی وجہ سے دیوار کے شق ہونے کی علامت کچھ مدھم پڑ گئی ہے۔ صفحہ نمبر 45 ہے اور باب نمبر 2 ہے کہ اسلامی دور میں مکہ کی تاریخ، مکہ ظہور اسلام سے ہجرت تک۔ حضرت ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کرۂ خاکی پر خدا کا نور پھیلا۔
ایوان کسرا زمین بوس ہوا، ساوا کی جھیل خشک ہو گئی اور آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد بزرگوار کو نہیں دیکھا تھا اور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سائے سے محروم ہوئے تھے۔ اس کے بعد 2 سال تک مکے کی عظیم شخصیت یعنی اپنے جد امجد عبد المطلب کی سرپرستی میں پلے، اور اس کے بعد ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ اسی شادی کے 15 سال بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبری کے عہدے پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قابل اعتبار، امین اور سچے شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 1 ماہ غار حرا میں عبادت میں گزارتے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برائی کرتے نہ دیکھا اور نہ ہی جھوٹ بولتے سنا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا اور باضابطہ طور پر دعوت نہیں کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند پاک فطرت افراد کو دین اسلام پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام، دوسری شخصیت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دین اسلام کی کھلم کھلا اور باضابطہ دعوت کے ساتھ ہی قریش کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہوا۔ ابو جہل، عتبہ بن ربی، ابو سفیان اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو بدترین تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بعثت کے 5ویں سال چند مسلمانوں نے مشرکین کے دباؤ سے بچنے کے لیے جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں خفیہ طور پر مکہ سے ہجرت کی اور بحر الاحمر کو عبور کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد کئی برسوں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے دوسرے افراد کی حمایت سے مکہ میں زندگی گزاری۔ پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنے میں حضرت ابو طالب کا نمایاں اور بہت اہم کردار تھا۔ جب قریش حضرت ابو طالب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے تو انہوں نے بنی ہاشم کے خلاف متحد ہونے کے لیے ایک عہد نامے پر دستخط کیے۔ بعثت کے 7ویں سال منعقد ہونے والے اس عہد نامے کے مطابق بنی ہاشم کو شیب ابی طالب یعنی مکہ میں محلہ بنی ہاشم میں محصور کیا گیا، اور قریش نے ان کے ساتھ اقتصادی اور خاندانی روابط رکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ عہد نامہ ایک ہی صورت میں توڑا جا سکتا تھا کہ بنی ہاشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت چھوڑ کر ان کو قریش کے حوالے کر دیں۔ بنی ہاشم نے 3 سال تک انتہائی سختی اور مشکلات کا مقابلہ کیا۔ نتیجے میں قریش نے شرمندگی کے ساتھ اس عہد نامے کو خود توڑ دیا اور بنی ہاشم نے سرفرازی کے ساتھ پھر سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 وفادار ساتھی حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ یک کے بعد دیگرے دار فانی کو وداع کر گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 ساتھیوں کی رحلت کی وجہ سے بعثت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی سال غم کا نام دیا گیا۔ بعثت کے 11ویں سال یثرب کی طرف سے امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی اور اس سرزمین کے چند افراد اسلام سے آشنا ہو کر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد بعثت کے 12ویں اور 13ویں سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس طرح جو اسلام مکے اور خانہ خدا کے پاس بددینیت مشرکین کے محاصرے میں قیدی بن چکا تھا، مکہ سے باہر آ کر یثرب میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگا۔ شہر مکہ بعثت کے پہلے 13 برسوں کی یاد لیے ہوئے ہے، جہاں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یعنی مشرکین ہیں اور دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنے چنے لیکن پختہ ارادہ رکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ سخت جسمانی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو احد کی آواز سے شہر مکہ کی فضا گونج رہی ہے اور اس طرح اسلام کو تاریخ میں زندگی بخش رہے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن مسجد الحرام اور کعبے کا بھی ایک عظیم مقام تھا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 13ویں سال یثرب کے لوگوں کی دعوت پر اس شہر کی طرف ہجرت کی اور مکہ کو ایک مختصر مدت کے لیے مشرکین کے اختیار میں چھوڑ دیا۔ 7 سال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کی مدت کے لیے عمرہ انجام دینے کی غرض سے مکہ تشریف لائے اور آخرکار ہجرت کے 8ویں سال توحید ابراہیمی کے مرکز کو نجس مشرکین اور ان کے بتوں سے پاک کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیل ہوا اور اس نے ثابت کیا کہ مکہ اور اسلام کا اصلی مرکز یہی ہے اور رہے گا۔ یہ اقدام یہودیوں پر ثقافتی فتح کے علاوہ قریش پر بھی بڑی کامیابی تھی، جنہوں نے کعبے کو اپنے مشرکانہ محاصرے میں کیا ہوا تھا۔ بے شک اس اقدام سے توحیدی ادیان پر مبنی دین ابراہیم حقیقی معنوں میں زندہ ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر فتح حاصل کرنے کے بعد مکہ کی عظمتوں کے باوجود اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار نہیں دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیرینہ اصحاب یعنی انصار کو وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ رہیں گے اور آخر تک اس وعدے پر قائم رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس اپنے ہی گھر میں رحلت فرمائی اور جس جگہ پر رحلت فرمائی وہیں پر دفن کیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل تڑپ رہے ہیں۔ مسجد الحرام اور اس کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ اسلامی دور میں شہر مکہ کی تاریخ پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ صفحہ نمبر 48 ہے۔ عنوان ہے اسلام کے بعد مکہ کی تاریخ۔ مدینہ النبی میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد مکہ کو دینی لحاظ سے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا اور ہر مسلمان کے لیے فرض بن گیا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں فرمایا، اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ لیکن سیاسی لحاظ سے مدینے کی مرکزیت کی وجہ سے شہر مکہ کو دوسرے درجے کی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں شہر مکہ کی برجستہ اور اہم شخصیتیں مدینے چلی گئیں تاکہ نئی حکومت میں کوئی عہدہ سنبھال سکیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو 8ویں ہجری کو مجبوراً مسلمان ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اس کے بعد قبیلہ بنی امیہ مدینے میں پائے گئے، نہ مکہ میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ مدت کے لیے معاذ بن جبل، کچھ مدت تک حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور کچھ مدت تک عتاب بن اسید نے مکہ پر حکومت کی۔ خلفاء کے زمانے میں مکہ کے سب سے اہم حکمران یہ تھے: نافع بن عبد الحارث، عبداللہ بن ابزی، خالد بن عاص مخزومی اور عبداللہ بن خالد بن اسید اموی۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کے پہلے حاکم ابو قتادہ انصاری تھے اور دوسرے قسیم بن عباس اور اس کے بعد مبد بن عباس تھے۔ امام علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی طرف سے اس شہر کے آخری حکمران جاریہ بن قدامہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے 36 ہجری میں حجاز سے عراق تشریف لے جانے کی وجہ سے دارالخلافہ مدینے سے عراق منتقل ہوا اور مکہ اور مدینہ حرمین کے نام سے اپنی دینی اہمیت کھو بیٹھے۔ باوجود سیاسی اہمیت کے حامل نہ رہے، اگرچہ دینی اور سیاسی لحاظ سے اہم صحابہ اور ان کے فرزندان کافی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ معاویہ سے صلح کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام واپس مدینہ آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام بھی مدینے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کے بہت سے فرزندان جیسے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بھی اسی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ دمشق میں معاویہ کی حکومت کے استحکام کے بعد مدینے پر زیادہ توجہ دی گئی اور بنی امیہ کے بعض معروف افراد نے مدینے کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ عتبہ بن ابی سفیان،
अनबता बिन अबी सुफियान, मरवान बिन हकम, सईद बिन आस उमवी और उसके बेटे उमरो माविया के ज़माने में शहर मक्का और मदीने के हाकिम थे। माविया की हुकूमत के दौरान मदीने में उमवियों की कोई ख़ास इताअत नहीं होती थी और मदीने में सहाबा की औलाद में से बहुत से अफराद इनके मुखालिफ थे। यजीद ने हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद पहले मरहले में फ़र्जंदान सहाबा में से अपने मुखालफिन को हटाने की कोशिश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से मक्का हिजरत की और इसके बाद इराक़ रवाना हुए और मुहर्रम 61 हिजरी में करबला में शहीद किए गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ही ज़माने में मदीने से मक्का हिजरत की और इस शहर में सकूनत इख्तियार की। इस वक्त मक्के का हाकिम वलीद बिन अतबा बिन अबी सुफियान था। मुहर्रम 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के ख़ात्मे के बाद 62 हिजरी में मदीने में सहाबा के फ़र्जंदान ने बगावत की। इस तहरीक का पसे पर्दा मुहर्रिक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर था जो मक्के में मुकीम था। इसने मदीने पर कब्ज़ा किया। शाम से रवाना हुई फ़ौज ने पहले मदीने का रुख किया और वाक़े हर्रा में मदीने के लोगों का कत्लेआम करने के बाद मक्का पर हमला किया। इस नाकाम हमले के नतीजे में मस्जिदुल हराम और काबे को काफ़ी नुकसान पहुँचा। यजीद की मौत की खबर सुनकर शाम का लश्कर वापस चला गया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हिजाज़ फिर इराक़ पर तसल्लुत जमाया। इसने 73 हिजरी तक इस शहर पर हुकूमत की। इस साल हुज्जाज ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से मक्का पर हमला किया और काबे को आग लगाने और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फांसी पर लटकाने के बाद हिजाज़ और जज़ीरतुल अरब फिर उमवियों के तसल्लुत में आ गया। ज़ुबैरी हुकूमत के दौरान भी बनी हाशिम इनके दबाव में थे। ये ख़ानदान अलवी और उमवी तर्ज फ़िक्र के दरमियान कुरैश के दरमियानी सोच का नुमाइंदा था। इब्न ज़ुबैर ने मक्का पर अपनी हुकूमत के दौरान काबे को सिरे से दोबारा तामीर किया और हिजर इस्माइल के एक हिस्से को काबे में शामिल कर दिया। इसके अलावा काबे के मौजूदा दरवाजे के मुकाबिल में रुकन यमनी के पास एक और दरवाज़ा खोला। हुज्जाज के इक़्तिदार संभालने के बाद काबे को फिर से तोड़कर ज़ुबैर के इक़्तिदार से पहले की मानद फिर से तामीर किया गया। उमवी हुकूमत अहम शहरों पर अपने ख़ानदान से मरबूत या मुकम्मल तौर पर इस ख़ानदान से वाबस्ता अफराद को हाकिम के तौर पर मुकर्रर करती थी। खालिद बिन अब्दुल्ला क़सरी, अब्दुल्ला बिन सुफियान मखज़ूमी और यहया बिन हकम बिन अबी आस मिन जुमला मक्का में उमवियों के गवर्नर थे। एक मुद्दत तक उमर बिन अब्दुल अजीज़ और मुस्लिमा बिन अबी आस ने भी इस शहर में हुकूमत की। मक्का पर उमवियों के बदतरीन हुक्काम में से एक यूसुफ बिन उमर सक़फ़ी हुज्जाज का भतीजा था, जिसने इस शहर में बड़े जुल्म किए। 129 और 130 हिजरी में मक्का ख़वारिजियों के कब्ज़े में आ गया। इसके बाद उमवी फिर से इस शहर पर मुसल्लत हो गए, लेकिन इस दफ़ा इनके इक़्तिदार की उम्र इख्तिताम को पहुंची और 132 हिजरी में इस्लामी दुनिया में हमेशा के लिए ज़वाल से दो चार हुए। सफ़ा नंबर 50 है। उन्वान है मक्का अब्बासियों के दौर में। उमवियों के ज़वाल के बाद बनी हाशिम इक़्तिदार पर आ गए, जो 90 साल तक उमवियों के दबाव में थे और लोगों में सिर्फ वही उमवियों के जानशीन के तौर पर काबिल कबूल माने जाते थे। बनी अब्बास ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर इक़्तिदार को हाथ में ले लिया। उन्होंने इब्तिदा में शिया होने का ज़ाहिर किया, लेकिन थोड़ी मुद्दत के बाद अलवियों से मुकाबला करने की वजह से और सुन्नियों में मकबूलियत पाने की गरज से सुन्नी मज़हब इख्तियार किया और इसे सरकारी मज़हब करार दिया। इनके सबसे अहम रकीब अलवी थे, जो अब्बासियों के ख़िलाफ़ बगावत और इनकलाब करने में कोई दकीक़ा फ़रोगश नहीं करते थे। मक्का और मदीने के दो शहरों में बहुत से अलवी ज़िंदगी बसर करते थे और इनमें से बाज़ की आलम इस्लाम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवारगी और हिजरत के बावजूद कभी इन दो शहरों को अपने वजूद से खाली नहीं किया। शहर मक्का का सबसे पहला अब्बासी गवर्नर दाऊद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास था। इसकी माज़ूली के बाद इसके मामू सफ़ा ने ज़ियाद बिन अब्दुल्ला हारसी को मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया। इसके बाद मंसूर ने भी मक्के को बाज़ अब्बासी उमरा मिन जुमला सिरी बिन अब्दुल्ला बिन हारिस के इख्तियार में दे दिया।
145 ہجری میں نفس زکیہ کی بغاوت مدینے میں اور اس کے بھائی ابراہیم کی بغاوت کو بصرہ میں کچل دیا گیا، اور عباسی حکومت جو متزلزل ہو چکی تھی دوبارہ مستحکم ہو گئی۔ اس دفعہ اپنے چچا عبد الصمد بن عبداللہ کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ یہ شخص وہ ہے جس نے علویوں کے حق میں اشعار کہنے والے ایک شاعر سدیف بن مامون کو مکہ میں زندہ دفن کیا تھا۔ اس شہر میں عباسی گورنروں کا ہونا علویوں کی بغاوتوں کے لیے ایک رکاوٹ ہو سکتی تھی۔ منصور اپنی خلافت کے دوران 4 بار حج کے لیے آیا اور پانچویں دفعہ سفر کے دوران یعنی 158 ہجری میں مکہ میں فوت ہوا اور قبرستان معلّہ کے پاس دفن کیا گیا۔ آج اس کی قبر کے پاس جو سڑک کے کنارے پر واقع ہے، جعفریہ نام کا ایک محلہ احتمالاً ابو جعفر منصور کے نام پر ہے۔ مکہ 169 ہجری میں حسین بن علی شہید فقہ کی بغاوت تک عباسی گورنروں کے اختیار میں تھا۔ اس سال اس علوی نے حکومت کی جس نے اپنی محبوبیت کی وجہ سے فوری طور پر شہید ہونے کے باوجود عباسیوں پر ایک کاری ضرب لگا دی۔ جس علاقے میں وہ شہید کیے گئے آج تک منتقی شہداء کے نام سے مشہور ہے اور اس کی قبر ابھی تک موجود ہے۔ ادریس بن عبداللہ علوی حادثہ فقہ سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور افریقہ میں علوی حکومت تشکیل دی، اور اس کے بھائی عبداللہ نے بھی ایران کے دلمستان علاقے میں بغاوت کی جو بعد میں خاموش ہو گئی۔ 199 ہجری میں علویوں میں سے حسین بن حسن معروف با افتس نامی ایک شخص دوبارہ مکہ آ گیا اور سری بن منصور شیبانی کی رہبری میں مکہ کو کچھ مدت تک اپنے اختیار میں قرار دیا۔ سری نے علویوں کے نام پر عراق میں انقلاب کیا تھا۔ سری کی شکست کے بعد افتس نے مکہ کے باشندوں سے محمد بن جعفر صادق علیہ السلام کے حق میں بیعت لینے کی کوشش کی۔ وہ اس شہر کے علویوں کا پیروکار تھا اور دیباج نام سے مشہور تھا۔ اس نے یہ کام اپنے بیٹوں علی اور حسین بن حسن افتیس کے حوالے کیا۔ مامون نے 200 ہجری میں ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا اور دیباج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ 202 ہجری میں ابراہیم بن موسیٰ کاظم علیہ السلام نامی ایک اور علوی نے مکہ پر غلبہ کیا جسے عباسیوں نے مکہ سے نکال باہر کیا۔ مامون بظاہر علویوں کے ساتھ اظہار دوستی کرتا تھا۔ ان تحریکوں کو کچلنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کے دوران اکثر اوقات شہر مکہ کو علویوں کے اختیار میں دے دیا۔ اس برتاؤ نے علویوں کو حجاز پر زیادہ تسلط برقرار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ کے حاکم کے علاوہ عباسی حکومت کی طرف سے ہر سال ایک شخص امیر الحاج کے عنوان سے حج کے امور کا عہدیدار ہوتا تھا۔ ممکن تھا کہ حاجیوں کی سرپرستی خود حاکم مکہ کو سونپی جاتی۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عباسی خاندان یا اس کے علاوہ کسی دوسرے برجستہ شخص کو حاجیوں کی سرپرستی سونپی جائے۔ مامون کے بعد عباسی خاندان اور عباسی دربار میں بے حد اثر و رسوخ رکھنے والے ترک امیروں میں سے بعض افراد مکہ کے گورنر بن گئے۔ 250 ہجری کے بعد علویوں کی بغاوت نے تمام عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور من جملہ 251 ہجری میں اسماعیل بن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر لیا، لیکن دوسرے ہی سال اس نے وفات پائی۔ 30 ہجری میں ایک اور علوی نے کچھ مدت کے لیے مکہ پر قبضہ کیا۔ 317 ہجری میں مکہ ابو طاہر قرمطی کی رہبری میں قرمطیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ گروہ اسماعیلیوں کا ایک فرقہ تھا جس نے رفتہ رفتہ آزادی کا نعرہ بلند کر کے اس سال مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور حجر اسود کو اٹھا کر خلیج فارس کے جنوب شرقی علاقے میں ہجر نامی اپنے وطن لے گئے۔ یہاں پر آج احسا اور بحرین ہے۔ انہوں نے 22 سال بعد حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا، بغیر اس کے کہ عباسی حکومت یا عالم اسلام کے دوسرے امراء کی طرف سے کوئی درخواست کی گئی ہو۔
चौथी सदी हिजरी के वस्त के बाद आलम इस्लाम में अलवियों का असर रसूख मज़ीद बढ़ गया और अब्बासी भी किसी हद तक इनसे मसालिहत करने पर मजबूर हो गए। कई बरसों तक शरीफ मुर्तज़ा और शरीफ रज़ी के वालिद अबू अहमद मूसा जो तालिबियान के सरपरस्त थे, अब्बासी हुकूमत की तरफ से अमीरुल हाज के ओहदे पर फाइज रहे। और ये रिवायत अहमद सबाई तारीख़ मक्का सफ़ा नंबर 175 पर। सफ़ा नंबर 53 है, उन्वान है फ़ातिमी हुकूमत और मक्का पर अशराफों की हुक्मरानी। बिल्कुल इसी साल जब फ़ातिमियों ने मिस्र पर कब्ज़ा जमाया यानी 358 हिजरी, मक्का के शुरफा और सादात में से जाफ़र बिन मोहम्मद बिन हसन बिन अली अलैहिस्सलाम नामी एक शख्स ने मक्का को अपने इख्तियार में ले लिया। इससे पहले मुइज़ फ़ातिमी ने आले जाफ़र और हुसैनियों के दरमियान सुलह कराने की गरज से मक्का में मदाखलत की और इनके दरमियान सुलह कराई थी। इस वक्त भी अशराफ ने फ़ातिमियों की हुकूमत के साथ मफाहमियत की। मिस्र में फ़ातिमियों के तसल्लुत के बाद अब्बासियों और फ़ातिमियों के दरमियान मक्का, जो आलम इस्लाम का अहम हरम था, इस पर तसल्लुत जमाने के लिए ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इस शहर पर तसल्लुत ज़हनों में इस शहर पर तसल्लुत ज़हनों पर तसल्लुत हासिल करने वालों की खिलाफत को एक किस्म की रसमियत और मशरूइयत बख्शता था। नंबर 2 ये है कि मक्के के अलवी हुक्काम के लिए इससे ज़्यादा मुफीद मुनाफा बख्श कोई और चीज़ नहीं हो सकती थी कि इस रकाबत से फ़ायदा उठाते हुए मक्का को ज़्यादा माल और सरवत पहुँचाए। इस हालत के पेश नज़र कुदरती बात थी कि मक्का के अशराफ फितरतन शिया होने के नाते हुकूमत फ़ातिमी से ज़्यादा ताउन करते और इनके नाम से खुतबा पढ़ते थे। जाफ़र ने 380 हिजरी तक मक्का पर हुकूमत की और इसके बाद इसके बेटे ईसा और फिर अबुल फतू ने मक्का की हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। जिस तरह मदीना इमाम हुसैन की औलाद के इख्तियार में था, बिल्कुल इसी तरह मक्का हुसैनियों के इख्तियार में आया और इन दो ख़ानदानों के दरमियान टक्कर शुरू हो गई और बड़ी हद तक जारी रही। मज़कूरा जाफ़र बिन मोहम्मद के ख़ानदान ने 453 हिजरी तक मक्का पर हुकूमत की। इस हुकूमत को मक्का में अशराफों की पहली हुकूमत के तौर पर मारफी किया जाता है। इसके बाद 2 साल तक अशराफों के सुलेमानी कबीले ने मक्का पर हुकूमत की और अशराफों की हुकूमत का तीसरा दौर अबू हाशिम मोहम्मद बिन जाफ़र के तवस्सुत से तासीस हुआ और वो भी हसनी सादात तक। वो फ़ातिमियों के नाम खुतबा पढ़ते थे और फ़ातिमियों की मिस्र पर गिरफ्तारी और इनकी तरफ से इमदाद मुनक़ता होने पर इसने 462 हिजरी से अब्बासियों के नाम खुतबा पढ़ना शुरू किया। इसके बावजूद शिया अज़ान में हय्या अला खैरुल अमल का जुमला मस्जिदुल हराम की अज़ान में बस्तूर पढ़ा जाता था। फ़ातिमियों ने अपनी रकाबत को जारी रखा और अब्बासियों और फ़ातिमियों के नाम खुतबा पढ़ने का सिलसिला बार बार तब्दील होता रहा। इसका दारोमदार इस बात पर मुनहसर था कि इनमें से कौन मक्का के हाकिम को तोहफ़े तहाइफ से मुतमईन करा सके। बेशक मक्का में फ़ातिमियों के असर और रसूख का एक सबब इस शहर में शिया मज़हब का असर और रसूख था और ये रिवायत मौजूद है अहमद सबाई तारीख़ मक्का सफ़ा नंबर 216 पर। जो 3 सूरतों यानी इस्माइली, ज़ैदी और इमामी में ज़ाहिर था। इन तीनों रुझानात का महल इज्तिमा वही हय्या अला खैरुल अमल का नारा था। कोई भी सुन्नी इससे मुवाफ़िक़ नहीं था और मस्जिद हराम से इस आवाज़ के बुलंद होने से वो सब नाराज़ होते थे। इसके बाद मक्का की हुक्मरानी कासिम बिन मोहम्मद बिन जाफ़र को मिली और इसके बाद इसके बेटे फलीता हाकिम मक्का बन गया। 527 हिजरी में इसकी वफ़ात के बाद इसके ख़ानदान में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ। नूरुद्दीन ज़ंगी की सरपरस्ती में ज़ंगियों के इक़्तिदार पर आने के बाद उन्होंने मक्का पर तसल्लुत किया, लेकिन अशराफ बदस्तूर काम चलाते रहे। 569 हिजरी में सलाउद्दीन अय्यूबी के इक़्तिदार संभालने के बाद मक्का में इसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था। अशरफ की तीसरी हुकूमत आखिरी फ़र्द जिसने मक्का पर हुकूमत की दाऊद बिन ईसा था। इसने
597 ہجری تک مکہ میں حکومت کی۔ اشراف کی حکومت کا چوتھا دور قتادہ بن ادریس نامی ایک شخص سے شروع ہوا۔ اس شخص نے اقتدار پر آنے کے بعد مکہ پر مکمل طور پر تسلط جمایا اور اس نے ایسا برتاؤ کیا کہ عباسیوں کے ساتھ اس کی دشمنی کے باوجود وہ اسے قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ دراصل مکہ کی ایسی حالت بن چکی تھی کہ اس کے اطراف میں عراق، مصر، یمن جیسے حکام کی طمع اور لالچ کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ مکہ کا اقتدار اسی علاقے کے کسی شخص کے ہاتھ میں ہو، اور یہ شخص مکہ کے سادات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جنہیں اشراف کہا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مشکل ترین حالات میں بھی ایوبی یا عباسی حکمران بھی انہی علوی اشرافوں میں سے کسی ایک کی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالتے تھے۔ قتادہ کے بعد اس کا بیٹا حسن اور اس کے بعد راجہ راجہ نے اقتدار حاصل کیا، لیکن یہ دور 7ویں صدی ہجری کے پہلی 4 دہائیوں کا زمانہ بغاوتوں اور افراتفری کا زمانہ تھا۔ صفحہ نمبر 55 ہے، عنوان ہے مکہ ممالک اور عثمانیوں کے دور میں۔ بغداد کے زوال سے 4 سال قبل 652 ہجری میں قتادہ کے پوتوں میں سے ابو نومی نامی ایک شخص نے مکہ میں اقتدار سنبھالا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد مصر میں ممالک، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ممالک جو تھے غلامان ترک کی حکومت جو 7ویں صدی ہجری کے وسط میں مصر اور شام میں تشکیل پائی تھی، جو 942 ہجری میں عثمانی سلطان سلیم عثمان کے ہاتھوں مملوکی حکومت سے خاتمے تک اہم ترین اسلامی حکومت شمار ہوتی تھی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مصر میں ممالک کی حکومت تشکیل پائی، اور جب بیبرس نامی طاقتور مملوکی حاکم 667 ہجری میں حج پر آیا تو ابو نومی نے اس کا استقبال کیا۔ ابو نومی نے مکہ پر 50 سال تک حکومت کی اور 701 ہجری میں وفات پائی۔ وہ اس مدت کے دوران کبھی ممالک کے تابع تھا اور کبھی یمن میں آل رسول کی حکومت سے دوستی اور رابطہ رکھتا تھا۔ اس کے فرزندوں میں 737 ہجری تک لڑائی رہی، یہاں تک کہ اس سال ابو نومی کا بیٹا رمیسا مکہ پر اقتدار سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ ان سالوں کے دوران ممالک اور آل رسول کے علاوہ ایران کے مغل حکمران جیسے الجاتیو مشہور با خدا بندہ، اس کا بیٹا ابو سعید جو اسلام لا چکے تھے، مکہ پر تسلط حاصل کرنے کی سوچ میں تھے۔ 747 ہجری میں رمیسا کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے 923 ہجری میں عثمانیوں کے تسلط جمانے تک اس شہر پر حکمرانی کی۔ سلطان سلیم شریف کے زمانے میں مکہ پر آخری شریف حکمران برکات نام کا ایک شخص تھا جو ابو نومی کی نسل سے شمار ہوتا تھا۔ عثمانیوں نے 922 ہجری سے اور 923 ہجری میں ممالک کی حکومت کو نابود کرنے کے بعد حجاز پر بھی قبضہ جما لیا، لیکن اس حکومت کے سربراہوں نے بھی حجاز کے خاص حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ مکہ پر اپنے تسلط کو تحفظ بخشنے کے لیے اس شہر پر حسنی اشراف کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہیے۔ اب مصری کاروان کی بجائے جو 2-3 صدیوں تک حجاج کی سرپرستی انجام دیتا رہا، سلطان سلیم کی طرف سے رومی کاروان نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور ایام حج میں اہم ترین کاروان شمار ہوتا تھا۔ یہ کاروان شام سے حجاز کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ ابو نومی ثانی نے اپنے باپ برکات کے مرنے کے بعد 932 ہجری میں اس کا جانشین بنا۔ وہ ایک طاقتور اشرافی تھا جس کے خاندان نے صدیوں تک مکہ پر حکمرانی کی۔ اس کے اہم ترین کارناموں میں عوامی رضاکاروں پر مشتمل فوج کی تشکیل اور پرتگالی سامراج کے خلاف جنگ کرنا تھا، جنہوں نے 948 ہجری میں جدہ پر حملہ کیا تھا۔
اس نے 974 ہجری تک مکہ پر حکومت کی اور اس کے بعد حکومت کو اپنے بیٹے حسن کے حوالے کر دیا اور 1010 تک میں نجف میں فوت ہونے تک اس شہر پر حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو طالب 2 سال تک اور اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا ادریس 1012 ہجری تک مکہ کا حاکم رہا۔ ان سب کے لیے ضروری تھا کہ عثمانی حکومت کی طرف سے ان کی تصدیق کی جائے۔ ادریس کے بعد ابو نومی کی نسل سے کچھ لوگ مکہ کی حکومت کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئے، پھر وہ بھی مختلف خاندانوں میں تقسیم ہو گئے اور ان کے چچیرے بھائیوں میں لڑائیاں اور جھڑپیں چھڑ گئیں۔ صفحہ نمبر 56 ہے، عنوان ہے عثمانی حکومت کی طرف سے ایرانی حجاج پر سختی۔ اس دور کی مشکلات میں سے ایک مشکل وہ سخت رویہ تھا جو عثمانی حکومت اور اس ملک کے بعض علماء کے ایما پر شیعوں، ایرانی حجاج اور حرمین میں مقیم شیعہ علماء کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ ان واقعات میں سب سے اہم حادثہ 965 ہجری میں شہید ثانی کی شہادت تھی۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں مسجد الحرام میں گرفتار کیا گیا اور استنبول میں شہید کیا گیا۔ 976 ہجری میں معصوم بیگ صفوی کو، جو صفوی حکومت کا ایک اہم رکن تھا، اس کے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وادی فاطمہ میں مکہ کے ایک مقام پر قتل کیا گیا اور اس حادثے کو بدو آراب سے نسبت دی گئی۔ اسی طرح 1042 ہجری میں مکہ میں حاضر تمام ایرانی حجاج کے درمیان اعلان کیا گیا کہ اگلے سال وہ اور ان کے دوسرے ایرانی ہم وطن حج پر آنے کا حق نہیں رکھتے۔ سبائی کے لکھنے کے مطابق تاریخی منابع میں اس امر کی دلیل واضح نہیں۔ یہ روایت بھی احمد سبائی تاریخ مکہ صفحہ نمبر 371 پر ہے۔ 1040 ہجری میں بھی مرزا زین العابدین کاشانی نامی ایک شیعہ عالم کو اذیتیں دے کر اسے قتل کیا گیا، جو ہمیشہ مسجد الحرام میں عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ 1047 ہجری میں دوبارہ ایرانی حجاج کو حج پر جانے سے منع کیا گیا اور انہیں بری طرح مکہ سے نکال دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اگلے سال سے وہ حج انجام دینے کی اجازت نہیں رکھتے، اور یہ روایت ہے مناسک الکرم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142 اور 181 اور 182 پر۔ اسی طرح 1088 ہجری میں اس بہانے سے کہ شیعوں نے کعبے کے پردے کو نجس کیا، اس شہر میں شیعوں کا قتل عام کیا گیا اور سید محمد رضوی نامی ایک شیعہ عالم کو مقام ابراہیم کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران قتل کیا گیا۔ اسی طرح 1001 ہجری میں یا 1005 ہجری میں شیخ حسین تناکبنی نام کے ایک اور عالم کو اسی حالت میں کہ وہ کعبے کے پردے کو پکڑے ہوئے تھے اس قدر پیٹا گیا کہ وہ اس کے نتیجے میں بیمار ہو گئے اور مدینہ جاتے ہوئے راستے میں انتقال کر گئے، اور اسے ربضہ میں ابو ذر غفاری کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ اور یہ روایت ہے سفیان در عرصہ دین و سیاست جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 840 پر۔ ایک مؤلف نے ابو ذر کی قبر کے محل وقوع کو مدینے سے باہر 100 کلومیٹر کی دوری پر ریاض کے راستے پر شہر حنا کے جنوب مشرق میں بتایا ہے، اور یہ روایت ہے معلم الاسیرہ فی السنہ والسیر صفحہ نمبر 125 پر۔ 1157 ہجری میں بھی جب نادر شاہ عثمانی حکومت سے نبردآزما تھا، حرمین میں اعلان کیا گیا کہ سب خطبہ باقاعدہ طور پر ممبروں سے شیعوں کے خلاف لعنت کریں، اور یہ روایت بھی ہے احمد سبائی تاریخ مکہ صفحہ نمبر 428 میں۔ اسی زمانے میں علماء مکہ کی طرف سے شیعوں کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں بہت سے مقالے بھی لکھے گئے، یہاں تک کہ بعض سنی فقہا کی طرف سے شیعوں کے خلاف جنگ لڑنے کے فتوے بھی صادر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 1134 ہجری میں قندھاری افغانیوں نے افغان پر حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود بہت سے شیعہ علماء مکہ میں رہائش پذیر تھے۔ مورخین نے مکہ اور مدینے میں زندگی کرنے والے 10 شیعہ علماء کا نام درج کیا۔
صفحہ نمبر ہے 58۔ مکہ اور سعودیوں کا برسر اقتدار آنا۔ شہر نجد میں وہابیوں کی دعوت کا آغاز 1157 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد بن عبد الوہاب 1115 سے لے کے 1206 ہجری نے اس کے بقول شرک کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تبلیغی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ اپنی دعوت کو وسعت بخشنے کے لیے درعیہ گیا اور اس شہر کے حاکم محمد بن سعود جو کہ 1179 ہجری سے دست تعاون بڑھا کر وہابیت کی آنے والی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کی۔ مذکورہ تحریک نے ابتدا میں علاقہ نجد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد بہت سے خونین جنگوں کے نتیجے میں ایک طرف سے خلیج فارس کے سواحل تک اور دوسری طرف سے حجاز کے تمام علاقوں من جملہ مکہ اور مدینہ تک اپنا تسلط پھیلایا۔ وہابیوں کی دعوت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ 1235 ہجری تک 75 سال کا دور ہے، جس کے دوران سعودی خاندان نے محمد بن سعود، عبد العزیز بن محمد بن سعود، سعود بن محمد و عبداللہ بن سعود نے حکومت کی اور عثمانی بادشاہ ابراہیم بن محمد علی پاشا کے توسط سے نجد کی حکومت کا قلقمہ ہونے اور استنبول ہوگا، یہ صحیح لکھا ہوا نہیں ہے، عبداللہ بن سعود کے قتل سے مذکورہ خاندان کی حکومت کا زوال آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 80 سال تک اس خاندان نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس دوران مکہ پر بدستور شرفاء حکومت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں عثمانی حکومت یورپی ممالک کے ساتھ سخت مجادلات سے دوچار ہوئی اور اس کے علاوہ اندرون ملک قومی اور سیکولر تحریکیں بھی عثمانی حکومت کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں۔ عثمانی حکومت کا آخری قدرت مند سلطان عبد الحمید جو کہ 1293 سے لے کے 1327 تک ہجری تک نے عثمانی حکومت کو کچھ مدت تک زوال سے بچانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن یورپی ممالک جس میں روس، برطانیہ کی ریشہ دیوانیوں اور ترکیہ کے اندر اصلاح کے دعویداروں، خاص کر قوم پرستوں کے سلطان عبد الحمید تاب نہ لا سکے۔ عثمانی حکومت کے خلاف تحریکوں میں سب سے اہم تحریک ترکوں کے خلاف عربوں کی آزادی کی تحریک تھی، جسے الثورہ عربیہ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تحریک پوری عثمانی حکومت کے اندر قوم پرستی کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی، جو اصل میں ترک مخالف روپ میں ابھری تھی۔ شریف حسین نے انگریزوں کے اکسانے پر ایک بڑی عرب حکومت کی تاسیس کی غرض سے اس عربی تحریک کی قیادت سنبھالی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں شریف حسین نے حجاز پر قبضہ جمایا اور وہابیوں کے اس علاقے پر قبضہ جمانے تک حکومت کرتا رہا۔ اسی زمانے میں اس کے دو بیٹے عبداللہ اردن میں اور فیصل عراق میں حکومت کرتے تھے۔ فیصل نے پہلے شام میں حکومت تشکیل دی، لیکن فرانسیسیوں نے اسے وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے عراق کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ ان دو علاقوں یعنی عراق اور اردن میں شریف حسین نے نئے خلیفہ کے عنوان سے مشہور ہوئے اور اسے امیر المومنین اور ملک العرب کا خطاب دیا گیا، لیکن شریف حسین کا اقتدار زیادہ دیر تک نہ چل سکا، کیونکہ نجد کے وہابی جو برسوں تک شرفاء کے ساتھ جنگ و پیکار میں مصروف تھے، نئی قیادت کے تحت نجد پر دوبارہ تسلط جمانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حجاز کی طرف بڑھنے لگے۔ وہابیوں کی تبلیغ کا دوسرا مرحلہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن دوسرے ملک بن عبدالعزیز کی سرگرمیوں کے نتیجے میں 1319 ہجری سے لے کے 1902 ہجری عیسوی میں شروع ہوا۔ 1319 ہجری بمطابق 1902 عیسوی میں شروع ہوا۔ یہ وہی سال ہے جب وہ کویت سے نجد آیا اور نجد پر تسلط حاصل کرنے اور اپنی قدرت کو وسعت بخشنے کے بعد رفتہ رفتہ حجاز اور سرزمین حرمین کی طرف بڑھنے لگا۔ عبدالعزیز کے حق میں قبائل کی پشت پناہی نے وہابیوں کے لیے تسلط کا ماحول فراہم کیا۔ نجدیوں کو کئی برسوں سے شرفاء کی طرف سے حج بجلانے کی اجازت نہیں ملی تھی
اور 1340 ہجری میں انہوں نے پہلی بار حج بجا لایا۔ انہوں نے حج کی ممانعت کے بعد اپنی جنگوں کا آغاز کیا تھا۔ 1343 ہجری میں طائف کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہابیوں کے ساتھ شریف حسین کی جنگ میں شریف حسین نے شکست کھائی۔ جدہ کی طرف سے اس کی پسپائی کے بعد حجاز کے جدید شریف کے عنوان سے اس کے بیٹے علی کی بیعت کا مسئلہ پیش آیا، جسے آخرکار شریف حسین نے قبول کیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 1343 ہجری بمطابق 1924 عیسوی میں پیش آیا۔ سعودی سپاہیوں کی مکہ پر حملے کی خبر سن کر شریف علی مکہ سے باہر چلا گیا اور اس طرح مکہ پر وہابیوں کے قبضے جمانے کا موقع فراہم ہوا۔ شریف حسین 1349 ہجری کو عمان میں وفات پا گیا اور بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا۔ شریف علی کی بیعت کے صرف چند روز بعد سعودی مکہ میں داخل ہو گئے اور 1344 ہجری میں مدینے پر بھی قبضہ کر لیا۔ سعودیوں کی حرمین پر قبضہ جمانے اور ان کی حکومت کو وسعت ملنے کے بعد سعودی عربیہ کے نام پر نئے ملک کی تشکیل عمل میں آ گئی۔ عبدالعزیز متولد 1293 ہجری نے 1373 ہجری تک اس ملک پر حکومت کی اور آج تک اس کے بیٹے اس ملک کی حکمرانی چلا رہے ہیں۔ یہاں پر باب نمبر 2 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آگے بڑھیں گے۔